हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनोनिमस फेयर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल जो कि 7 लाख किलो मुरबा मीटर पर फैला हुआ है और ये एक ऐसा इलाका है जिसमें कई वाक़यात पेश आ चुके हैं और कई जानें अपनी जान का नजराना पेश कर चुकी हैं। कई हवाई जहाज़ इसमें गायब हो चुके हैं जिनका आज तक नामो निशान ना मिल सका। तो इस वीडियो में हम बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत साइंस और इस्लाम दोनों ही नुक्ता नज़र से आपको बताते हैं। कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल की कोई असल जगह नहीं है जहां ये वाक़या है, मगर एक ऐसा इलाका जहां कई पुरअसरार वाक़यात पेश आ चुके हैं उसे एक ट्रायंगल शेप दे दी गई, क्योंकि ज़्यादातर वाक़यात यहीं पेश हुए हैं, यानी फ़्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूदा के दरमियान, जो कि मिलकर एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल की शेप बनाते हैं। इस बरमूदा ट्रायंगल ने कई सालों तक साइंसदान को हैरत में डाले रखा। 2017 तक इसकी कोई साइंसदानों को ना पता चल सका कि ये इसका आखिर क्या राज है, मगर आज 2020 तक इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि यूँ लगता है कि इस बरमूदा ट्रायंगल का राज फाश होने वाला है। राज फाश करने से पहले मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। अच्छा जी, तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बरमूदा ट्रायंगल ये एक ऐसा इलाका है जहां हवाई जहाज़ के तमाम सिस्टम काम करना छोड़ देते हैं, यानी जब कोई हवाई जहाज़ इस एरिया से गुज़र रहा होता है तो उसके तमाम सिस्टम काम करना छोड़ देते हैं और कंपास भी अजीबोगरीब तरह से काम करना शुरू कर देता है और इसका स्पेस से रब्ता ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा बस चंद ही सेकंड्स के अंदर अंदर वो हवाई जहाज़ रडार सिस्टम से भी गायब हो जाता है और फिर दोबारा कभी नज़र नहीं आता। ऐसा ही बिल्कुल बहरी जहाज़ों के साथ होता है और देखते ही देखते बहरी जहाज़ भी गायब हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या पुरअसरार चीज़ वहाँ पर मौजूद है जो इस तरह के वाक़यात पेश करती है। बरमूदा ट्रायंगल के राज से पर्दा उठाने के लिए साइंटिस्ट ने बरमूदा ट्रायंगल का सारा पानी निकालने की कोशिश की, ताकि उस एरिया के गिर्द जितना भी समुंदर आता है उसे खुश्क करके ज़मीन को देखा जा सके। हकीकत में तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं कि एक समुंदर की जगह का सारा पानी निकाल कर उसे खुश्क कर दिया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समुंदर है, कोई एक छोटी सी बाल्टी नहीं। साइंटिस्ट को समुंदर के नीचे जगह देखने के लिए पानी निकालने की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि टेक्निक्स इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि एक आला जिसका नाम सोनार है वो एक बहरी जहाज़ के साथ लगा होता है। वो समुंदरों की तह में सफ़र करता है और बहुत ताकतवर लहरें समुंदर की तह तक फेंकता है। ये लहरें समुंदर की तह से टकरा कर बहरी जहाज़ तक वापस पहुंच जाती हैं और जब ये लहरें वापस जहाज़ तक पहुंचती हैं तो इन्हें कंप्यूटर की मदद से एक मैप या नक्शे की शक्ल दे दी जाती है, जिसकी वजह से समुंदर की तह की मौजूद ज़मीन का मुकम्मल दुरुस्त और सही मैप यानी नक्शा बना लिया जाता है। और इसी तरह साइंटिस्ट ने भी यही सेम तरीका बरमूदा ट्रायंगल के साथ किया और ये देखकर वो हैरान रह गए कि समुंदर की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह की थी और जगह समुंदर की तह में बॉटल लेग्स की तरह की सुरंगें हैं। एक्चुअली में बॉटल लेग्स एक इस तरह का एरिया होता है जो ऊपर से, यानी जिसका मुंह ऊपर से बड़ा होता है और फिर नीचे आके छोटा हो जाता है और फिर दोबारा नीचे से उसकी तह जो है वो बड़ी होना शुरू हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, और भी कई तरह की ताकतवर सुरंगें समुंदर में मौजूद हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अगर इतनी ताकतवर सुरंगें मौजूद हैं तो इसने उस बहरी जहाज़ के साथ कोई वाक़या पेश क्यों ना किया जिसके साथ सोनार लगा हुआ था। तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि हर वक्त बरमूदा ट्रायंगल में हादसात पेश नहीं आते, और जब हादसात पेश आते हैं तो उस जगह का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर साइंटिस्ट को समुंदर के नीचे एक और नई चीज़ का भी पता चला, और वो भी समुद्री डेप्थ में मौजूद मीथेन गैस का, यानी CH4 गैस, जो कि समुंदर की तह में मौजूद होती है, जो कि बरमूदा ट्रायंगल की लहरों के नीचे बकसरत पाई जाती है, जो किसी भी वक्त फट जाती हैं और जहाज़ किसी पत्थर की मानंद समुंदर में डूब जाता है।
یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے برمودا ٹرائنگل پر حادثات پیش آنے کے۔ اور برمودا ٹرائنگل پر جب حادثات پیش آتے ہیں تو موسم خراب کیوں ہوتا ہے؟ سائنسدانوں نے اس کا بھی حل نکال لیا۔ آخرکار موسم خراب ہونے کی وجہ کو بھی سائنسدانوں نے ڈسکور کر لیا۔ اب چلتے ہیں کہ آخر سائنسدانوں نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے، اور اس پر سائنٹسٹ نے بہت ہی حیرت انگیز بات ڈھونڈی جو کہ برمودا ٹرائنگل کے اوپر موجود بادلوں میں ہے۔ ایک ہیکساگون شیپ کے کلاؤڈز موجود ہیں جو کہ نہایت ہی خطرناک تصور کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ بادل ایئر بمز بلاسٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا ہے، یعنی کہ بادلوں کے بم جو کہ کئی طرح کے طوفانوں کے ملنے سے بنتے ہیں، اور پھر جب یہ زمین پر پڑتے ہیں تو ایک بم کی صورت میں اتنی شدت سے پھینکے جاتے ہیں جس کی وجہ سے سمندر میں 14 میٹرز یعنی 14 میٹر سے بھی اوپر کی لہریں بنتی ہیں، اور پھر ان کلاؤڈز میں سے اسٹیٹک چارج آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی نارمل کہا جائے تو ان میں سے الیکٹرک چارج نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ اس چارج کی وجہ سے ہوا میں اڑنے والے تمام قسم کے جہاز اور ہر طرح کی چیز کو جام کر دیتی ہے، اور پھر وہ جہاز ہوا کی اس شدت اور چارج میں آ کر کریش ہو جاتا ہے۔ اب آئیں کہ سائنس کے اکارڈنگ ان تمام باتوں کو جوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ایئر بلاسٹ۔ جب ہوا سے ایئر بلاسٹ ہوتا ہے تو اس سے 14 میٹرز اونچی لہریں بنتی ہیں، اور یہ جو ویوز پیدا ہوتی ہیں اور ان لہروں سے سمندر کی تہہ میں موجود میتھین گیس کے پاکٹس پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر سمندر کی تہہ میں موجود باٹل نیک سرنگوں کی وجہ سے لہروں میں اور زیادہ مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی چھوٹا بڑا بحری جہاز یا ہو کوئی کشتی وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں، اور اس کے مقدر میں صرف اور صرف ڈوبنا اور تباہ ہونا ہی لکھا ہوتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل سے متعلق بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مگر ماڈرن سائنس کا کہنا ہے کہ یہ سب باتیں بے معنی کہانیوں کی طرح ہیں۔ ایک رائٹر نے لیری کیوشن نے اپنی ایک کتاب دا برمودا ٹرائنگل مسٹری سالو میں اس بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ برمودا ٹرائنگل اکثر طوفانوں کی زد میں رہتا ہے، اور سمندروں کی تہہ میں بھی رد و بدل ہوتے رہتے ہیں، اور ان ہوائی اور بحری واقعات یا ان چینجز سے یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک مشہور بحری جہاز USS سائکلوپس بھی برمودا ٹرائنگل کی جگہ پر غائب ہوا تھا، اور یہ پہلا واقعہ تھا جس کو لوگوں نے نوٹ کیا۔ اس جہاز میں 306 مسافر سوار تھے، جن میں سے کسی ایک کا بھی پتہ نہیں چلا، اور یہ جہاز ایسے غائب ہوا کہ دوبارہ مل نہ سکا۔ برمودا ٹرائنگل میں پوری دنیا میں تب باتیں ہونا شروع ہوئی جب امریکن ایئر فورس کا ایک جہاز جسے فلائٹ 19 کہتے ہیں 5 دسمبر کو برمودا ٹرائنگل کے اسی علاقے میں غائب ہو گیا۔ اس ٹائم فلائٹ 19 برمودا ٹرائنگل کے بالکل اوپر تھا، اور پھر اس جہاز کا نام و نشان غائب ہو گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اچانک رڈار سے غائب ہو جاتا ہے، تو فلائٹ 19 کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا۔ اس وقت فلائٹ 19 پر 5 پائلٹ سوار تھے۔ امریکن ایئر فورس نے فوری ہی فلائٹ 19 کی تلاش کے لیے 2 اور ہوائی جہاز کو اس جگہ پر بھیج دیا، اور پھر جیسے ہی یہ تلاش پر نکلے تو ان دونوں جہازوں میں سے بس ایک جہاز واپس آیا، اور دوسرا جہاز فلائٹ 19 کی طرح غائب ہو گیا، جس کا آج تک نام و نشان نہ مل سکا۔ اس کے بعد روڈارشر ٹائیگر 5TC3 5411 اور کئی جہاز برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرے، اور ان کا نام و نشان بھی غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ تو بس ہوائی جہاز کے تھے، ان میں کئی بحری جہاز بھی غائب ہو چکے ہیں، جس میں سب سے انانیمس واقعہ کیرل اے ڈیرنگ کا ہے۔ یہ بالکل نیا تخلیق کیا گیا تھا، اور اسے بنے ہوئے ابھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا۔ یہ جہاز امریکہ سے برازیل جا رہا تھا، اور پھر یہ جہاز برمودا ٹرائنگل کے اندر ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا نام نہ مل سکا۔ اب تک 1000 بحری اور ہوائی واقعات ہو چکے ہیں، اور قریباً 10,000 لوگ اس برمودا ٹرائنگل میں غائب ہو چکے ہیں، اور واپس کبھی لوٹ کر نہ آ پائے۔ امید ہے آپ کو سائنس کے اکارڈنگ اور تمام واقعات کی سمجھ آئی ہوگی۔ اب آتے ہیں ذرا اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھنے کے لیے۔
تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المطففین میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک کافروں کی لکپت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے، اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے۔ سجین کے لغوی معنی کھلے منہ اور تنگ گہری غار کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجین زمین کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب ایک شخص کی وفات ہوتی ہے تو اس کا جسم دفن ہونے تک اس کی روح سجین میں موجود ہوتی ہے اور لواحقین کی ہر ایک حرکت کو دیکھ اور سن رہی ہوتی ہے، مگر کافر انسان کی روح کچھ کر نہیں پاتی، یعنی صرف ایک کافر کی روح اس جگہ تک محدود رہتی ہے۔ اور سجین ہی اصل میں برمودا ہے، کیونکہ آج تک یہاں کسی مسلمان کا واقعہ پیش نہ آیا اور بس کافر کے واقعات ہی پیش آئے، اس لیے کوئی ممکن طور پر ایسا ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ برمودا ہی اصل میں سجین ہے۔ اور آج تک کسی بھی طرح کی سائنس اور ٹیکنیک اس کا کوئی حل نہ نکال پائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کی اصل حقیقت بتانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور آج کی یہ ویڈیو کا اختتام قرآن کریم کی ایک آیت پر مکمل کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب چیز پر قادر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔